بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ میرے سسرال میں نہ تو ساس تھی اور نہ ہی سسر، بس ایک بیچاری نان تھی جس کی شادی ہوتے ہی گھر پر مکمل تمہارا راج ہوگا۔ جب میں نے شادی کی رسموں میں اپنی نند کو دیکھا تو اپنا ماتھا پیڑ لیا۔ دیکھنے والوں نے اس میں ایسا کیا دیکھا جو اسے بیچاری کہہ دیا۔ میری نند تو آفت کی پڑیا تھی۔ چند ہفتوں میں اس نے مجھے میری نانی یاد دلا دی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، جہاں بھی دعوت پر جانا ہوتا یہ ساتھ میں تیار ہو جاتی تھی۔ میں لا کہتی کہ یہ دعوت تو دلہا دلہن کے لیے تھی، تو میرا شوہر کہنے لگتا کہ اسے ساتھ لے چلتے ہیں کیونکہ اکیلے گھر میں یہ بیچاری کیا کرے گی۔ میں ایسے میں نان سے چھٹکارا پانے کے لیے پلان بنانے لگی۔ میں بھی اس سے کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایک لوفر سے کزن کو گھر بلایا اور اس سے کہا میری نان سے جھوٹی محبت کا چکر چلاؤ۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے اکثر میرا کزن میرے گھر آ جاتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں کمرے میں گھسے رہتے تھے۔ ایک دن یوں ہی میں نے اپنی نند کے کمرے میں جا کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ دونوں تو میرا نام جیا ہے اور میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے سبھی گھر والے میرے بہت نخرے اٹھاتے تھے اور میں بھی اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ گھر والے جانتے تھے میں بہت نازک مزاج تھی، اس لیے جب کوئی رشتہ آتا تو سب سے پہلے اس چیز کو چیک کیا جاتا تھا کہ کہیں لڑکے کی فیملی بڑی تو نہیں تھی، کیونکہ سبھی گھر والے جانتے تھے میں تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اس لیے سب نے سوچا کہ جیا کے لیے ایسا سسرال تلاش کیا جائے جہاں ساس سسر نہ ہوں۔ چونکہ میں بہت خوبصورت تھی اس لیے ان دنوں میرے بہت سے رشتے آ رہے تھے۔ ان میں سب سے اچھا رشتہ عدنان کا ہی تھا۔ عدنان ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی جاب بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اب گھر میں عدنان اور اس کی چھوٹی بہن ایج ہی ہوتے تھے۔ عدنان اپنی بہن کی وجہ سے جلدی شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب مجھے عدنان کے رشتے کے متعلق گھر والوں نے بتایا تو میں نے فوراً منہ بنا لیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی نہ ہو۔ مگر سب نے مجھے کہا ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، عدنان کی صرف چھوٹی سی بہن ہے، وہ بیچاری کون سی اس گھر میں ہمیشہ بیٹھی رہے، کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہو جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گی، پھر سارے گھر میں تمہارا ہی تو راج ہوگا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ تصویر میں عدنان بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں نے بھی صبر کا گھونٹ بھر لی اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ میری شادی کے رسمیں شروع ہوئی تو میری تو ہوش ہی اڑ گئی کہ عدنان کی بہن تو مجھ سے بھی زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ ساری رسموں میں اپنے بھائی کے ساتھ یوں ٹک کر بیٹھی کہ مجھے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو گور کر دیکھا، مگر سب میری پتلی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے۔ امی نے ماتھا چوم کر تسلی دی کہ بہن ہی ہے نا، اور یہ سن کر میں کچھ پرسکون ہو گئی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی میری زندگی کتنی برباد کرنے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میری یہ بیچاری نند میرے ساتھ یوں چپک کر بیڈ پر بیٹھ گئی جیسے اسے تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا یہ بیچاری تو کوئی کام کرتی ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اسے اپنے کمرے سے بھگانے کے لیے کہا پیاری ارج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا تم میرے لیے گرم دودھ اور ساتھ ایک سر درد کی گولی لے آؤ گے؟ یہ سن کر اس نے بڑی تابیداری سے سر ہلایا اور میں نے پرسکون انداز میں تکیے سے ٹیک لگا لی۔ مجھے لگا اب اس کے جانے سے 15-20 منٹ تو آرام سے گزر جائیں گے، مگر اس بیچاری نے تو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بھیا کو آواز لگائی اور بھیا بھی بوتل کے جن کی طرف فوراً حاضر ہو گیا۔ میں نے جو کچھ اپنی نند سے کہا تھا اس نے وہی سب کچھ بھیا سے کہا اور مزے سے میرے سٹائل میں بیٹھ گئی، اور میرا من کیا تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ دوں، مگر مجھے سچ مچ رونا آ رہا تھا۔ میں نے تو جب سے اپنی نند کو دیکھا تھا اپنی قسمت کوس رہی تھی، پتہ نہیں دیکھنے والوں نے اس میں ایسا کیا دیکھا جو اسے بیچاری کہہ دیا۔ میری نند تو آفت کی پڑیا تھی۔ چند ہفتوں میں اس نے مجھے میری نانی یاد دلا دی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، جہاں بھی دعوت پر جانا ہوتا یہ ساتھ میں تیار ہو جاتی تھی۔ میں لا کہتی کہ یہ دعوت تو دلہا دلہن کے لیے تھی۔ عدنان کہنے لگتا اسے ساتھ لے چلتے ہیں کیونکہ اکیلے گھر میں یہ بیچاری کیا کرے گی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے پھر اسے ہی ساتھ لے جائیں۔ شادی کی ہر دعوت میں میری نند کباب میں ہڈی بنی رہی اور میں غصے کی ماری چپ ہی رہی۔ ہر دعوت میں اس نے مجھ سے بھی بڑھ کر تیار کی، اور تو اور ایج اور میرے کپڑے تک ان لوگوں نے ایک جیسے لیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو چڑ ہی گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم یونیفارم پہن کر اسکول جا رہے ہوں۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے عدنان سے پوچھا میری شادی کی شاپنگ کس نے کی تھی؟ یہ سن کر عدنان کہنے لگا ساری شاپنگ ارج نے کی تھی، یقیناً میری بہن کی چوائس تمہیں اچھی لگی ہوگی۔
وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے تمہارے اور اپنے ایک جیسے ڈریسز لیے ہیں۔ یہ سن کر میں تپ گئی اور اپنے دل میں جل کر کہا، جی ہاں، تمہاری بہن کی چوائس اتنی اچھی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ سارے کپڑوں میں مٹی کا تیل چھٹک کر آگ لگا دوں، مگر اوپر سے مسکرا دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عج میں عدنان کی جان ہے اور اس جان سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بھی اس سے کم نہیں تھی۔ میں کچھ دن کے لیے امی کے گھر آئی تو میں نے اپنے کزن جونی کو بلا لیا۔ نام تو اس کا جنید تھا، مگر سب اسے پیار سے جونی کہتے تھے۔ میرے یہ کزن بہت لوفر ٹائپ تھا۔ شادی سے پہلے میں اپنے سارے 2 نمبر کام اسی سے کرواتی تھی۔ یہ بھی ایسا کمینہ تھا کہ پیسے لے کر جٹ سے میرا کام کر دیتا۔ میں نے اپنے اس لوفر کزن کو گھر بلایا اور کہا، پلیز میری اس نکی چڑی نند سے کوئی ٹائم پاس والا چکر چلاؤ تاکہ یہ تمہاری ساتھ بیزی رہے اور مجھے تنگ نہ کرے۔ یہ سن کر میرے کمینے کزن نے اس کام کے لیے بڑی موٹی رقم مانگ لی۔ اگرچہ رقم بہت بڑی تھی، مگر میری نئی شادی ہوئی تھی، آج کل تو میرے پاس بڑا پیسہ تھا۔ ویسے بھی میں اپنی نند سے جان چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بس میں نے اس کزن سے کہا کہ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ ہی رہنی چاہیے اور یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، اور خاص طور پر میرے گھر والوں کو، کیونکہ اگر یہ بات امی کو معلوم ہو جاتی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میرے کزن نے بھی جٹ وعدہ کر لیا، کیونکہ پیسے کی خاطر تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر کیا تھا، ایک دن میں نے جونی کو اپنے گھر بلایا اور اسے اپنی نند سے ملوا دیا۔ میری نند بہت بتونی تھی اور جونی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ یوں دونوں کی آپس میں بن گئی اور جونی ہمارے گھر روز آنے لگا، لیکن مجھے عدنان کا بھی ڈر تھا کہ کہیں عج سے یہ نہ بتا دے میرا کزن جونی ہمارے گھر روز آنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے ایک دن عج سے کہا، دیکھو عج، جونی میرا بہت اچھا کزن ہے، اس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا روز یہاں آنا اچھا نہیں لگتا تو میں اسے یہاں آنے سے منع کر دوں گی۔ مگر وہ کہنے لگی، نہیں بھابی، مجھے جونی کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تمہارا بھی گھر ہے اور یہاں تمہارے میکے سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی تھی میری چلاکو نند، جو کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، میرے کزن کے جال میں پھنس گئی۔ اب وہ مجھ پر کیا نظر رکھتی، اسے تو دن رات کا ہی پتہ نہ ہوتا۔ جونی دن کو اس سے ملنے آ جاتا، جبکہ وہ رات کو کال پر بات کر لیتے۔ جونی کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ مجھے میری نند سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ اب وہ جونی کے ساتھ اس قدر بیزی ہو چکی تھی کہ میرے کام میں دخل ہی نہیں دیتی تھی۔ ہم کہیں باہر جاتے تو عدنان کہتا کہ عج کو ساتھ لے چلتے ہیں، اور میں مسکرا دیتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ انکار کرے گی، اور ہر بار یہی ہوتا تھا۔ میں اب عدنان کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ عج کو میں نے ایسے کام میں الجھا دیا تھا کہ اب اس سے ہم سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تو میں اور عدنان اکیلے ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ عج اب میرے کسی کام میں دخل نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک جونی نے مجھ سے اور رقم نہیں مانگی تھی۔ میں حیران تھی کہ جونی جیسا کمینہ پیسے لینا کیسے بھول سکتا تھا۔ میرے شوہر کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے اکثر جونی میرے گھر آ جاتا تھا۔ میری نند وہ دیر تک کمرے میں گھسے رہتے تھے۔ ایک دن یوں ہی میں نے اپنی نند کے کمرے میں جا کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ دونوں تو شادی کے منصوبے بنا رہے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ جونی مجھ سے پیسے لینے کیوں نہیں آیا، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہا تھا۔ میں نے موقع پا کر جونی کو ایک دن اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، عج کے ساتھ شادی کے سپنے مت دیکھو، کیونکہ عدنان اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی عج کی شادی تم سے نہیں ہونے دے گا، اس لیے زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جونی کو اس ٹائم پاس محبت کا ڈرامہ کرتے کرتے بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے سے سچ مچ محبت کرنے لگے ہیں، اور میں نے عج کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ جونی کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی اور اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے میرے بارے میں بتا دیا؟ یہ سن کر جونی ہنسنے لگا اور کہا، اب میں اتنا بھی کمینہ نہیں ہوں، تم میری کزن ہو، میں تمہارا گھر کیسے اجاڑ سکتا ہوں؟ میں تو اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بہت فلرٹ اور کمینہ انسان تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد میں بدلنے لگا ہوں۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر میں نے اس سے کہا، تم بھی میرے کزن ہو، مگر میں تمہارا گھر بسنے کے لیے اپنا گھر نہیں تباہ کر سکتی۔ یہ سن کر جونی نے کہا کہ عج مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے میری ہر بات کا یقین کر لیا ہے، اس لیے اب وہ اپنے بھائی سے خود بات کرے گی۔ اگر اس کا بھائی مان گیا تو میں اپنی امی کو یہاں لے آؤں گا تاکہ وہ ہماری شادی کی بات کرے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو ہمارے پلان میں ہی شامل نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں
اس سلسلے میں خاموش رہوں گی۔ اگر واقعی ان دونوں کی محبت سچی تھی اور جونی عشق کی خاطر خود کو بدلے گا تو میں بھی ان دونوں کا ساتھ دوں گی، ورنہ مجھے کیا؟ ویسے بھی عشق کی شادی جونی سے ہو یا پھر کسی اور سے، فائدہ تو میرا ہی تھا، کیونکہ شادی کی صورت میں میری نان سے جان چھوٹ جاتی، اور پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عشق نے عدنان کو اس رشتے کے لیے منا لیا اور جونی بھی اپنے گھر والوں کو لے آیا، اور یوں ان دونوں کی مذاق مذاق میں شادی ہو گئی اور میری جان اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی، اور اب عدنان کے دل پر، اس کے گھر پر میرا راج تھا۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔